کسی نے کہا نا کہ فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ اس دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے سجایا کیوں؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہم مرتے قبر میں ہمیں سزا جزا جو تھی ہمارے نصیب میں ملتی اور بس بات ختم ہو جاتی۔ یہ اتنا لمبا پروسیس رکھا کیوں گیا کہ قبر کے اندر ہم 1000 سال کی نیند پوری کریں گے، اس کے بعد محشر کا میدان سجے گا، ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے اور محشر کے دن جو جس کی سزا ہے اس کو سزا ملیں گی، جو جس کی جزا ہے اس کو جزا ملیں گی۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا؟ قبر میں بھی تو سزا دی جا سکتی تھی، قبر میں بھی تو حساب ہو سکتا تھا، قبر ہی میں جنت دوزخ کا تعین ہو سکتا تھا۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ اور بالخصوص یہ محشر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ تو کسی نے کہا نا فقط اتنا ہی سبب ہے، یعنی اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی محشر کا میدان سجانے کا اتنا سبب ہے کہ اس دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شانوں کو دکھائے گا۔ وہ جو اس دنیا میں حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، جو ان کے کمالات کے منکر ہیں، جو ان کی شانوں کے منکر ہیں، تو اس دن وہ لوگ بھی مان جائیں گے کہ جی واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیا شانیں عطا کی ہیں۔ تو فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شانیں دکھانے والا ہے۔ دنیا کا نا یہ قاعدہ کی اصول ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، اکثر جگہوں پہ چلتا ہے پہلے آئیں پہلے پائیں۔ تو یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اسی ضوابط کے ساتھ دنیا اپنی زندگی کو گزار رہی ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا نور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، لیکن آپ کی جلوہ گری، آپ کو ظاہر، آپ کو دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ یہاں پر یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جی پہلے آئیے پہلے پائیے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، لیکن بروز محشر جو سب سے پہلے شفاعت کے لیے کھڑے کیے جائیں گے وہ حضور جان کائنات ہیں۔ پہلے آئیے پہلے پائیے، یہ دنیا کا قاعدہ ضوابط ہے، لیکن محشر کے دن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درجہ بدرجہ تشریف لاتے رہے اپنی امتوں کے ساتھ، اپنی امتوں کو ہدایت کے لیے آتے رہے۔ لیکن بروز قیامت محشر کا جب میدان لگے گا، اس دن حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اچھا، محشر کا جو دن کا آغاز ہوگا نا، وہ ہوگا قبر سے اٹھنے سے، یعنی محشر جب برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اس کا جو آغاز ہوگا وہ ہوگا قبر سے اٹھنے میں۔ تو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمانے لگے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں قیامت کب آئے گی اور کتنی آگے نسلیں آنے والی ہیں، اور تا صبح قیامت تک کتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، لیکن یہ حضور کی شان ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ سب سے پہلے قبر سے جو اٹھے گا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات ہے۔ اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو تنہا نہیں اٹھوں گا، بلکہ میرے سیدھے ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے الٹے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہوگا۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں چڑھتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، تو وہ حضور کی اس حدیث کو سنے۔ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں تو میری بات کا جواب دیجیے گا۔ جب انسان کہیں جاتا ہے، کسی سفر پہ جاتا ہے،
تو انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جی جو میرے قریبی ہیں، جن سے مجھے زیادہ محبت ہے، وہ میرے ساتھ چلے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان جب کسی سفر میں جاتا ہے تو اس کا دل یہ ہوتا ہے، اس کا دل کا تقاضا، اس کی محبت یہ کہتی ہے کہ جی میرے جو محبوب، میرے محب ہیں، وہ میرے ساتھ چلیں. تو حضور فرمانے لگے کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے الٹے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. اس طرح میں قبر سے اٹھوں گا. تو معاشر کا جو آغاز ہوگا وہ قبر سے اٹھتے ہوئے ہوگا. اس کے بعد محشر کی قیادت آ گئی کہ جی محشر کا میدان سجا ہوا ہے. اب اس محشر کے میدان کی، محشر میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری بندے تک یہ جتنی لوگ کھڑے ہیں، ان کی قیادت کس نے کرنی ہے؟ پھر صدا ہوگی کہ جی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کندھے پہ کملی ہے کالی. تو حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن قیادت فرمائیں گے. حضور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک سب کے سب لوگ میرے پرچم کے سائے تلے ہوں گے. قیادت حضور فرما رہے ہیں. اب حساب و کتاب کا وقت آ گیا. چلو جی حساب کتاب دینا ہے. اب چلو، اگر زندگی میں گناہ کیے تھے تو گناہ والا حساب ہوگا، اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اس کا حساب ہوگا. اب ہم جیسے جو تھیرے گناہگار بندے کہ جو ساری زندگی رب رسول کے نافرمان تھے، اب وہ دن قیامت کا جو 1000 سال کے برابر ہے، وہ ایک دن قیامت کا جو 1000 سال کے برابر ہے، اس دن تو ہم جس ہستی کو ڈھونڈیں گے وہ رسول اللہ کی ذات ہوگی. حدیث پاک کے اندر آیا انسان تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، اور جا کر کے کہیں گے جی آپ ہماری سفارش کرتے ہیں رب کے حضور، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، رب کے حبیب کے دل دکھاتے ہوئے گزار دی، ہمیں معافی چاہیے، ہماری سفارش کریں. لیکن اس دن تمام انبیاء کہیں گے کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں. آج سفارش کا صحرا جس ماتھے پر سجا ہے وہ محمد عربی کا ماتھا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبی کی سعادت پہ لاکھوں سلام. تو کہا کہ آج حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر یہ صحرا سجا ہوا ہے. تو جاؤ محمد عربی کے پاس جاؤ. حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی یہاں دوڑ رہے ہیں، کبھی وہاں دوڑ رہے ہیں کہ جی حضور کا در بتا دیں. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے جی آپ ہماری سفارش کر دیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ جو اور نبیوں نے کہا میں بھی وہ کہوں گا، اذهبوا الی غیری، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ کہا آمنہ کے لال کے پاس جاؤ، آج وہی ہے جو تمہاری سفارش کر سکتا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حضور کا دیدار ہو جائے گا. حضور سامنے کھڑے ہو کر فرمائیں گے انا لہا، میرے امتیوں پریشان نہ ہو، میں ہی تو ہوں کہ جنہوں نے آج کے دن تمہاری سفارش کرنی ہے. حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قربان جاؤں حضور کی محبت کے. حضور اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو 3 مقبول دعائیں دی. اپنے محبوب کو 3 مقبول دعائیں دی. اگر آپ سے کہا جائے کہ حضور والا آپ کے پاس 3 دعائیں ہیں اور 3 مقبول دعائیں ہیں جو قبول ہوں گی، آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، تو کیا مانگیں گے؟ یقیناً کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک میری بخشش کر دے، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے. یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما. یعنی اپنے بارے میں ہر بندہ نفس نفسی کا جب عالم ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں لگا ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقبول دعائیں دی. دنیا میں کتنی؟ اگر آپ کو اور مجھے ملی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیتے کہ مولا کوئی دے، 2-2.5 کروڑ پہ دے، کوئی بنگلہ دے، کوئی اچھی جاب دے، زندگی بسر ہو جائے سکون سے. لیکن جب حضور کو 3 مقبول دعائیں ملی نا، اس میں سے حضور نے 2 اسی وقت مانگ لی. 2 دعائیں اسی وقت مانگ لی. کیا مانگی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے.
ایک دعا حضور نے بچا لی. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دعا کس لیے رکھی؟ حضور فرمانے لگے یہ دعا میں نے بروز قیامت کے لیے رکھی ہے کہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کہوں گا مولا میری اس امت کی مغفرت فرما دو. تو کتابوں کے اندر ملتا ہے حضور کیسی امت کی مغفرت کروائیں گے کہ حضور اپنا امامہ شریف اتار کر زمین پر بچھا دیں گے اور کہیں گے کہ مولا اس محمد کے امام کا صدقہ میری امت کی مغفرت فرما دو. حضور فرمانے لگے کہ سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر آیا حضور فرمانے لگے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو وہاں جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ حضور کا نام سنیں گے تو دروازوں کو کھول دیں گے اور فرمائیں گے حضور آپ کے استقبال کے لیے ہی مجھے رب نے کب سے کھڑا کیا ہوا تھا. حضور آپ کے استقبال کے لیے ہی تو میں کھڑا تھا. فرمایا کہ میرا محبوب آئے گا. اچھا یہ دیکھیں شان کو کیسے بیان کیا. بھائی فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. سارے بولے فرشتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول ہیں, لیکن پوچھا کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آیا پوچھیں گے آپ کون ہو؟ حضور نام فرمائیں گے میں محمد ہوں. تو یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فرشتوں کو پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ آمنہ کے لال ہیں, یہ معراج کے دولہا ہیں؟ لیکن اس کے باوجود نام پوچھ رہے ہیں. حضور نام بتا رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے استقبال کے لیے, آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے, آپ کو ویلکم کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا. کہا میرا محبوب آئے ان سے نام پوچھ کر ان کو جنت کا داخلہ دیجیے گا. بھائی نام کیوں پوچھا؟ نام اس لیے پوچھا کہ جو محشر میں مجمع کھڑا ہوگا وہ سن لے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں, یہ اللہ کے حبیب ہیں. شہر یار ارم یعنی جنت کا سلطان, شہر یار ارم, تاج دار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کہا کہ جنت کے سلطان ہیں تو بلند آواز سے کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادھر فرمانے لگے پھر میں اکیلا نہیں جاؤں گا, پھر سب سے پہلے جنت میں جو جاؤں گا وہ میں اور میرے ساتھ میری امت جائے گی.